السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بلوغ المرام کے دروس کا سلسلہ ہے۔ آج ہم باب المیاں کی 5ویں حدیث دیکھیں گے۔ حدیث عبداللہ ابن عمر سے ہے۔ فرماتے ہیں حافظ ابن حجر عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس، اخرجہ الاربعۃ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، زاہد اور عابد صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بچپنے ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے، اور جب ہجرت کا نمبر آیا تو انہوں نے بھی اپنے والد کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد چھوٹے ہی تھے، جنگ احد میں شریک ہونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، لیکن چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اجازت نہیں ملی۔ جنگ خندق میں پہلی دفعہ شریک ہوئے۔ مکہ میں وادی ذی طویٰ، وہاں 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی وادی میں دفن بھی ہوئے۔ ان سے 2630 احادیث مروی ہیں۔ بڑے علم، متقی، تقوی، طہارت والے صحابی ہیں، اور لمبی عمر بھی انہوں نے پائی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا كان الماء قلتين، جب پانی 2 قلہ ہو۔ قلہ، قلتن کی یہ تثنیہ ہے، اور تثنیہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اس سے مراد کوئی چھوٹا قلہ نہیں۔ قلہ اصل میں کہتے ہیں مٹکے، مٹکا جو مٹی وغیرہ سے بنا کے تیار کیے جاتا ہے، اس کو قلہ کہا جاتا ہے۔ اور قلتین کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مٹکا جو ہے وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ تثنیہ کا استعمال کیا ہے، اور یہ تثنیہ کا لفظ استعمال کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑا قلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد کیا ہے۔ کیونکہ اگر بڑا قلہ مراد نہ لیا جاتا تو پھر یا تو قلہ ہی کہہ دیتے، یعنی 1 قلہ یا 2، یعنی اس کی وضاحت ہوتی، اور تثنیہ لا کر یہ اشارہ ہے گویا کہ اس سے مراد بڑے قلے ہیں۔ اور عربوں میں جو قلے مشہور ہیں، یعنی مٹکے بڑے جو مشہور ہیں، وہ قبیلہ ہجر کے مشہور ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اس کا ذکر کیا ہے، اسی طرح سے اپنے محاورات میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے موقع پر جو براق تھا اس کے کان کی تشبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلال ہجر سے دی، یعنی اس قبیلے کے قلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشبیہ دی ہے۔ تو اس طرح سے عربوں میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں جو قلے مشہور ہیں وہ اسی قبیلے ہجر کے مشہور ہیں، اور ان کی مقدار کیا ہوگی اس کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں علماء کرام نے، وہ یہ کہ 1 قلہ 250 رطل کا ہوتا ہے، اور 2 کلے
500 رطل کے ہو گئے۔ اس طرح سے موجودہ دور میں یا زمانے میں اگر کلو گرام کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کی مقدار تقریباً 227 کلو گرام بنتی ہے، یعنی 2 کوئنٹل 27 کلو گرام۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی 2 قلہ ہو، جب پانی 2 قلہ ہو کیا ہوگا؟ لم يحمل الخبث، تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے۔ خبث خا اور با دونوں پر فتحہ ہے، اور خبث کا معنی ہوتا ہے النجس، یعنی ناپاکی، گندگی۔ اور مطلب کیا ہو گیا؟ لم يحمل الخبث اے لا يقبل، یعنی اس کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ قبول، گندگی کو قبول کرنے سے معنی ہے، اور محض گندگی گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یعنی جب پانی 2 قلہ ہے تو وہ گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے، اور محض گندگی گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ یہ ہے لم يحمل الخبث کا مطلب۔ اور اسی کی وضاحت ابن حجر رحمہ اللہ نے دوسری روایت سے کی، کہتے ہیں وفی لفظ، اور ایک دوسرے لفظ میں، لفظ سے مراد روایت، وفی لفظ اے فی روایت، یعنی ایک دوسری روایت میں لم ینجس، نجسا ینجسو، ناپاک ہونا، یا اسی طرح سے باب سمیہ سے بھی آیا ہے، لم ینجس بھی سے پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی ہوئی ناپاک نہیں ہوگا۔ لم ینجس یعنی وہ ناپاک نہیں ہوگا، یعنی اگر پانی 2 قلہ ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، گویا کہ لم ینجس لا کر لم يحمل الخبث کی وضاحت ہو۔ تو یہ جو ہے حدیث ہے، اور یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یعنی 2 قلہ اگر پانی ہے یا اس سے زائد تو وہ گندگی کو قبول نہیں کرتا ہے، اور پانی محض گندگی کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ اخرجہ الاربعۃ، اس کو اربعہ نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث اربعہ نے روایت کی، جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا، ابو داؤد نے، صحیح ترمذی، ابن ماجہ، اور ابن خزیمہ نے، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم، ان لوگوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور صرف یہی لوگ نہیں بلکہ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت حفاظ حدیث کی اس حدیث کو صحیح قرار دیتی ہے، جس میں امام شافعی ہیں، ابو عبید ہیں، احمد، امام احمد، اسحاق، یحییٰ ابن معین، ابن خزیمہ، طحاوی، ابن حبان، دارقطنی، ابن مندہ، حاکم، خطابی، والبہقی، ابن حزم، یہ سارے لوگ اس حدیث کو صحیح کہنے والے ہیں۔ اور موجودہ دور میں علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے اس پر کلام بھی کیا ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ جو ضعیف قرار دینے والے علماء اور محدثین ہیں اس میں ابن عبد البر، یعنی ایک نام علامہ ابن عبد البر کا ہے، اور اسی طرح سے ابن العربی، ابو بکر ابن العربی، مالکیہ میں سے مشہور محدث ہیں، وہ بھی اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ ابن القیم نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ موجودہ دور میں اور بھی کئی علامہ ابن عثیمین وغیرہ ہیں، انہوں نے بھی اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ روایت صحت اور ضعف کے درمیان میں مختلفی رہی ہے، یعنی اس سے پہلے بھی اس پہ کلام رہا ہے، اور موجودہ دور میں بھی اس پہ بعض علماء کا کلام ہے۔ بہرحال لیکن جو لوگ اس پر کلام کرتے ہیں ان کے بنیادی طور پر 2 اعتراض ہیں، بنیادی طور پر اس حدیث پر 2 اعتراض ہیں، اور وہ 2 اعتراض یہ ہیں کہ اس کا ایک راوی ہے، اس روایت کا ایک راوی ہے ولید بن کثیر المخزومی۔ ولید بن کثیر المخزومی یہ کبھی محمد بن جعفر بن الزبیر سے روایت کرتا ہے،
اور کبھی یہ راوی محمد بن عباد بن جعفر سے روایت کرتا ہے، اور کبھی یہ راوی عبداللہ بن عمر سے روایت کرتا ہے، اور کبھی یہ راوی عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے روایت کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ راوی مختلف لوگوں سے یہ روایت ذکر کر رہا ہے، اور جب مختلف لوگوں سے ایک ہی روایت ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ راوی اس میں اضطراب کا شکار ہے، یعنی یہ روایت مضطرب ہو گئی سند کے اعتبار سے، اور ان میں سے کسی ایک سند کو ترجیح دی جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ فلاں سے مروی ہے یا فلاں سے مروی ہے، ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے، ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے سند کا اضطراب ہوا۔ اسی طرح سے دوسرا اعتراض اس روایت پر جو محدثین نے، جو ضعیف کہنے والے ہیں، ان لوگوں نے کیا ہے، وہ یہ کہ اس کے متن میں بھی اضطراب ہے، اور متن کا اضطراب یہ ہے کہ اس روایت میں بعض روایات میں قلۃ الواحدہ کے الفاظ ہیں، یعنی صرف ایک قلے کا ذکر ہے، یعنی ایک قلہ اگر پانی ہے تو وہ ناپاکی کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بعض روایات میں قدرہ قلتین کے الفاظ ہیں، یعنی دو قلے کے موافق، یعنی اتنا دو قلوں کے برابر کے الفاظ ہیں، یا اسی طرح سے بعض میں قلتین اور ثلاث کے الفاظ ہیں، یعنی 2 یا 3 قلے۔ اسی طرح سے بعض روایات میں 40 قلتن کے بھی الفاظ ہیں، 40 قلتن کے بھی الفاظ ہیں۔ تو اس طرح سے، اور اسی طرح سے بعض روایت میں قلال ہجر کا بھی ذکر ہے، یعنی قلال ہجر میں سے 2 قلہ ہوں۔ تو اس طرح سے یہ متن میں اضطراب ہو گیا، اور جو روایت مضطرب ہوتی ہے، یعنی جس میں یہ متعین نہ ہو کہ یہ کہا ہے کہ یہ کہا ہے، اسی کو اضطراب کہتے ہیں۔ تو اب وہ روایت جو ہے محدثین کی ہاں ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ دونوں اعتراض اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کے درمیان میں تطبیق نہ دی جا سکے یا ایک کو ترجیح نہ دی جا سکے۔ جہاں تک متن میں سند میں اضطراب کی بات ہے، تو ولید بن کثیر المخزومی یہ ثقہ راوی ہیں، اور جیسا کہ تقریب میں حافظ ابن حجر نے اس کی وضاحت کی ہے، صدوق راوی ہیں۔ اور اسی طرح سے جن لوگوں سے یہ روایت کر رہے ہیں، محمد بن جعفر ہوں یا محمد بن عباد ہوں یا عبداللہ بن عبداللہ ہوں یا عبید اللہ بن عبداللہ ہوں، تو یہ سارے لوگ جو ہیں ثقہ ہیں، یہ سارے لوگ ثقہ ہیں۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ثقہ راوی کئی مختلف ثقہ راویوں سے اس روایت کو بیان کر رہا ہو؟ بالکل ممکن ہے۔ یہ ولید بن کثیر المخزومی کبھی ان سے روایت کرتے ہیں، کبھی ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان چاروں لوگوں سے انہوں نے اس روایت کو سنا ہو، ممکن ہے یہ بات۔ اور پھر ان سے جو روایت کرنے والے ابو اسامہ راوی ہیں ولید بن کثیر المخزومی سے، انہوں نے کبھی عبداللہ بن عباد کا ذکر کر دیا، کبھی عبداللہ بن جعفر کا ذکر کر دیا، کبھی عبداللہ بن عبداللہ کا، اور کبھی عبید اللہ بن عبداللہ کا ذکر کر دیا۔ تو اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ اس بنیاد پر تو اضطراب نہیں ہوتا ہے۔ بھئی ثقہ راوی ہے، اس نے مختلف لوگوں سے روایت کیا، اس نے بیان کر دیا کہ ہم نے اس طرح سے روایت کیا۔ بہرحال یہ اضطراب کوئی ایسا اضطراب نہیں ہے جس کی بنیاد پر حدیث کو رد کر دیا جائے۔ اسی طرح سے جہاں تک متن کے اضطراب کی بات ہے، تو متن کے اضطراب میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روایات جس میں ایک قلے کا ذکر ہے یا 40 قلوں کا ذکر ہے، یا اسی طرح سے 2 یا 3 قلوں کی جس میں شک کے ساتھ او کے ساتھ ذکر ہے، یہ ساری روایات ایک درجے کی نہیں۔ جہاں تک قلتین اور ثلاث کے الفاظ کی ذکر ہے،
اس میں ایک راوی حماد بن سلمہ ہے، یہ اگرچہ ثقہ راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حماد بن سلمہ، اور یہ اگرچہ ثقہ ہیں لیکن ان کا حافظہ آخر میں متغیر ہو گیا تھا، تو اختلاط کے شکار یہ آخر میں ہو گئے تھے، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا شخص سے روایت نہیں کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ روایت کرنے والے اکیلے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا روایت نہیں کر رہا ہے، تو ان کی روایت کو ترک کیا جائے گا اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے گا جو ان سے زیادہ ثقہ ہیں۔ لہذا یہ تو ایک بات ہوئی۔ رہی بات قلۃ واحدہ والی روایت کی، تو وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، سخت ضعیف روایت ہے، اس میں منکر الحدیث راوی ہے، بلکہ بعض علماء نے اسے جو ہے موضوع تک کہا ہے، لہذا وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس سے دلیل پکڑی جائے۔ اسی طرح سے اس میں قلال ہجر کا ذکر ہے، وہ روایت بھی اس لائق نہیں ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اور جس میں 40 قلتن کے الفاظ یعنی 40 قلے کی، تو اس میں ہجر کے قلوں کی بات نہیں ہے یا کسی قلے کی بات نہیں، ممکن ہے چھوٹے چھوٹے قلے مراد لیے ہوں کسی نے روایت میں ہوں، اور پھر بھی اگر وہ روایت مان بھی لی جائے، پہلے تو اس میں ذکر نہیں ہے، اور پھر بھی اگر مان بھی لی جائے تو قلتین والی جو روایت ہے یہ سب سے صحیح ہے، جیسا کہ ائمہ حدیث کی ایک بڑی جماعت نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کو صحیح کہنے والوں کی ایک بڑی جماعت ہے، اور اس سلسلے میں صحیح اور درست بات بھی یہی ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور اس فن کے جو علماء ہیں ان کی بڑی تعداد نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث میں جو بیان کیا گیا اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب پانی 2 قلہ ہو تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے، یہ اس حدیث کا منطوق ہے، یعنی وہ گندگی کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوگا جب پانی 2 قلہ یا اس سے زائد، 2 قلہ ہے کہ یہ کم مقدار بتلائی گئی ہے، اب زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے جب 2 قلہ ناپاک نہیں ہوگا تو زائد ہے وہ کیسے ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ عموم چاہے یعنی اس حدیث کا جو مفہوم بنتا ہے وہ تو یہی بنتا ہے نا کہ پانی اگر 2 قلہ یا اس سے زائد ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، چاہے اس کا رنگ و مزہ بدل جائے یا نہ بدلے۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بات بیان کی جا چکی ہے کہ اجماع اس بات پر ہے علماء امت کا کہ اگر پانی کا رنگ و مزہ بدل جائے یا ان میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لہذا اس اجماع سے اس حدیث کو خاص کیا جائے گا، اور وہ اجماع مخصص ہوگا، یہ روایت مخصص ہو جائے گی، یہ اپنے عموم پر برقرار نہیں رہے گی، یعنی اپنے منطوق کے حساب سے یہ روایت اپنے عموم پر برقرار نہیں رہے گی، کیونکہ اجماع اس بات پر ہے کہ اگر پانی کا رنگ و مزہ بدل جائے یا ان میں سے کوئی ایک وصف بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لہذا یہ اجماع سے یہ حدیث خاص ہو گئی اور یہ مخصص روایت ہے، اور اس کا مخصص یہی اجماع ہے منطوق کی جہاں تک بات کی جائے۔ اور رہی بات اس حدیث کے مفہوم کی، جسے مفہوم مخالف بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک بات تو یہ ہوئی کہ پانی 2 قلہ ہو تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر 2 قلہ سے کم ہے تو وہ کیا ہوگا؟ مفہوم مخالف یہ نکلا کہ وہ ناپاک ہو جائے گا، گندگی کو اٹھا لے گا، یہ اس کا مفہوم مخالف ہے۔ مفہوم تو یہ جو ہے اپنے مفہوم کے ایک دم یعنی منطوق کے یہ مفہوم ایک دم خلاف الٹ ہو گیا، یعنی اگر 2 قلہ ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر 2 قلہ سے کم ہے تو ناپاک ہو جائے گا، اور اس مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر پانی کا رنگ و مزہ بدلے تب بھی اور نہ بدلے تب بھی۔ لیکن اس اعتبار سے یہ روایت پھر حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کے خلاف۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
جو حدیث ہے اس کا منطوق یہ ہے ان الماء طہور لا ينجس شیء، یعنی پانی طہور ہے، پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ تو یہ منطوق ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور یہ اس قلتین والی روایت کا جو مفہوم نکل رہا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ تو ان دونوں میں تطبیق کی جو علماء نے بات کہی ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مفہوم جو کسی حدیث کا ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے منطوق کے ایک دم الٹ ہی ہو ہر اعتبار سے، بلکہ بعض اعتبار سے اگر وہ مفہوم منطوق کے خلاف ہے تب بھی یہ مفہوم ہے، مطلب وہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اور یہی بنیاد ہے کہ فقہاء اور محدثین نے اس سلسلے میں قاعدہ بنایا ہے، المفہوم لا عموم لہ، یعنی مفہوم کا عموم نہیں ہوتا ہے، مفہوم کا عموم نہیں ہوتا ہے، یہ جو ہے قاعدہ بنایا، یعنی وہ عموم پر برقرار نہیں رہے گا۔ یعنی یہ بات جو ہے نہیں کہی جائے گی کہ اب 2 قلہ سے اگر پانی کم ہے تو وہ ناپاک ہو ہی جائے گا، ہر اعتبار سے وہ ناپاک ہو ہی جائے گا، یہ بات نہیں، بلکہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اسے بھی اسی اجماع سے جو ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے موافق بات پر ہے کہ جب رنگ بو مزہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسی اجماع سے اس مفہوم کو بھی مقید کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ پانی 2 قلہ سے اگر کم ہے تو وہ گندگی کو بعض حالات میں اٹھاتا ہے، اور وہ بعض حالات کیا ہیں؟ یعنی گندگی گندا ہو جاتا ہے وہ پانی، لیکن وہ حالات کیا ہیں؟ وہ ہے جب پانی کا رنگ بو یا مزہ میں سے کوئی وصف بدل جائے، یعنی پانی ناپاک کب ہوگا؟ جب اس کے رنگ بو مزہ میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ یہ ہے اصل میں اس مفہوم کا مفہوم، اور اسے اجماع سے گویا کہ مقید کیا جائے گا، اس اجماع سے مقید کیا جائے گا۔ اور اس اعتبار سے پھر عبداللہ بن عمر کی اس روایت، یا اسی طرح سے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، اور اسی طرح سے جو اجماع ہے، ان تمام میں تطبیق ہو جاتی ہے، ان تمام میں تطبیق ہو جاتی ہے، اور بات بالکل مکمل طور سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہی بات کہ پانی گویا کہ مطلب یہ نکلا کہ اگر 2 قلہ پانی ہے یا اس سے کم بھی ہے تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، الا یہ کہ رنگ و مزہ بدل جائے، الا یہ کہ رنگ و مزہ بدل جائے۔ اور یہی قول ائمہ فقہا میں سے امام مالک کا ہے، اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن حنبل کا ہے، ظاہریہ کا بھی یہی قول ہے، اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ اور ابن القیم کا بھی یہی موقف ہے، اور اسی طرح سے علامہ شوکانی، اور اسی طرح سے نواب صدیق حسن کا بھوپالی رحمہ اللہ، ان تمام لوگوں کا یہی موقف ہے کہ پانی چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ رنگ و مزہ میں سے کوئی وصف اس کا بدل جائے۔ پھر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی قلتین والی حدیث کا پھر کیا مفہوم رہ جاتا ہے؟ تو اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ قلتین والی حدیث کا مفہوم اصل میں یہ ہے، یعنی اگر 2 قلہ سے کم پانی ہے تو اس میں گندگی گرنے کے بعد تساہل نہیں برتنا ہے، بلکہ اسے بڑی گہرائی سے چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہیں اس میں گندگی کی وجہ سے رنگ و مزہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدلا ہے یا نہیں، یعنی اس میں تساہل بالکل نہیں برتنا ہے، بلکہ اس میں غور و تفکر زیادہ کرنا ہے، یہ اصل میں اس حدیث کا مفہوم۔ البتہ بعض دوسرے علماء نے یہ بات بھی کہی ہے، یہ تو بات ہوئی
یہ کہ پانی کم ہو یا زیادہ وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اور الا یہ کہ رنگ و مزہ میں سے کوئی وصف اس کا بدل جائے۔ اور امام مالک، امام احمد بن حنبل ایک قول کے مطابق، اور اسی طرح سے ظاہریہ اور بہت سارے علماء سلف اور خلف میں اسی بات کے قائل رہے ہیں، اور دلائل کے اعتبار سے یہی بات راجح، دلائل کے اعتبار سے یہی بات زیادہ درست بھی لگتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ایک گروہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ پانی اگر کثیر ہے، یعنی جسے ہم زیادہ کہتے ہیں، اب وہ کثیر کیا ہے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر پانی کثیر ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا گندگی کے گرنے کی وجہ سے، اور اگر قلیل ہے تو وہ محض گندگی کے گرنے ہی سے ناپاک ہو جائے گا، چاہے رنگ و مزہ بدلے یا نہ بدلے۔ یہ بھی ایک موقف ہے۔ اور پھر قلیل اور کثیر کے سلسلے میں اس میں اختلاف ہے کہ قلیل کسے کہیں گے اور کثیر کسے کہیں گے، قلیل کی مقدار کیا ہوگی اور کثیر کی مقدار کیا ہوگی۔ تو اس سلسلے میں ایک تو یہی بات ہے قلتین والی، یعنی اسی کو نص مانا ہے۔ امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل وغیرہ نے اسی بات کو کہا ہے کہ قلتین والی، چونکہ یہ روایت ہے اور یہ قلیل اور کثیر کی مقدار میں نص ہے، یعنی مائع قلیل کسے کہیں گے اور کثیر کسے کہیں گے، یہ گویا کہ یہ روایت اس بات کی نص ہے۔ یعنی جب 2 قلہ ہے پانی موجودہ دور کے حساب سے تقریباً 2 کنٹل 27 کلو گرام، تو وہ مائع کثیر ہو گیا، یعنی وہ زیادہ پانی، اور اس سے اگر کم پانی ہے تو وہ مائع قلیل ہے۔ یہ روایت اس سلسلے میں نص ہے، اور یہی قول امام شافعی، امام احمد بن حنبل وغیرہ کا ہے، مائع قلیل اور کثیر کی مقدار کے سلسلے۔ اسی طرح سے علماء اہل حدیث کی جماعت بھی اسی بات کی قائل رہی ہے، سلف اور خلف میں سے، کہ وہ قلیل اور کثیر، الا یہ کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان جو ہے علماء اہل حدیث کا اسی بات کی طرف ہے کہ یہ جو ہے قلیل اور کثیر اس سلسلے میں نص ہے۔ اس کے علاوہ قلیل اور کثیر کی جو مقدار بیان کی گئی ہیں بہت سارے دوسرے علماء کے نزدیک، احناف ہوں یا اسی طرح سے اور جو دوسرے علماء ہیں ان کے نزدیک، تو اس کے سلسلے میں کوئی نص نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں قلیل اور کثیر کے سلسلے میں کئی اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کثیر ماء المستبحر، یعنی بہت زیادہ پانی، الماء الکثیر، بہت زیادہ پانی ہے تو اسے جو ہے کثیر کہیں۔ اب وہ زیادہ کتنا ہے اس کی وضاحت نہیں، کم کتنا ہے اس کی وضاحت نہیں، بہت زیادہ، بس بہت زیادہ پانی ہے، جسے ہم اپنے عرف میں یہ سمجھ لیں کہ ہاں یہ زیادہ پانی ہے تو وہ کثیر ہو گیا، اور اگر کم سمجھیں تو یہ قلیل ہو گیا۔ ایک بات تو یہ کہی ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اس سلسلے میں یہ بھی کہی گئی ہے کہ جس کے استعمال، یعنی گندگی اگر گر جا رہی ہے تو جس پانی کے استعمال سے یہ لگے کہ ہم پاک اور صاف پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ کثیر ہے، اور اگر یہ گمان ہو کہ وہ مائع گندگی استعمال کر رہے ہیں، اگر یہ گمان ہو کہ وہ گندگی استعمال کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ مائع قلیل ہو گیا۔ گویا کہ انہوں نے ظن کو اس سلسلے میں، گمان کو اس سلسلے میں حد فاصل مانا کہ گمان اگر گندگی کے استعمال پر ہو رہا ہو تو وہ گندا ہو گیا، اور گمان اگر اس کے پاک صاف پر کر رہا ہے، استعمال کا گمان کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ پاک صاف ہو گیا۔ اسی طرح سے احناف میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مائع کثیر وہ ہے کہ ایک طرف حرکت دی جائے پانی کے تو دوسری طرف حرکت نہ پہنچے، لیکن وہ حرکت کس سے ہوگی؟ ہاتھ سے ہوگی، لاٹھی ڈنڈے سے ہوگی، اور پھر انسان کے ہاتھ سے ہوگی، پیر سے ہوگی، یا کسی جانور کے، ہاتھی کے ہوگی، یا کس کے ہوگی، اس کی وضاحت نہیں، اور پھر اس کی دلیل کیا ہے اس کی بھی وضاحت نہیں۔ یعنی ایک طرف حرکت دی جائے تو دوسری طرف نہ پہنچے، یہ مائع کثیر ہو گیا، اور اگر پہنچ گئی تو وہ مائع قلیل ہو گیا۔ یہ مائع قلیل کی حد بندی احناف میں سے بعض لوگوں نے کی۔
اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ہے کہ مائع کثیر دہ در دہ کو کہتے ہیں، یعنی 10 ہاتھ گہرا 10 ہاتھ چوڑا جو پانی ہے، جیسا کہ آج کل دیکھا ہوگا جو بڑی پرانی مساجد ہیں، جامع مسجد دہلی ہو یا اور جو دوسری مساجد ہیں، اس میں حوض بنا ہوا ہے دہ در دہ، وہ اسی کے مطابق بنایا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے دہ در دہ ہو، یعنی 10 ہاتھ گہرا ہو اور 10 ہاتھ چوڑا ہو۔ اگر اتنا پانی ہے تو وہ مائع کثیر ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو وہ مائع قلیل ہے۔ لیکن اس پہ بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ مائع قلیل ہے اور یہ کثیر ہے، سوائے حدیث قلتین۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ قلتین والی حدیث یعنی عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت جو ہے حد فاصل ہے مائع کثیر اور قلیل کی مقدار کے سلسلے میں، اور اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ اس سے پہلے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔